کبھی سوچا ہے کہ اگر ہماری انگلی کٹ جائے یا جل جائے تو کیا ہمارے نئے آنے والے نشان وہی پرانے ہوں گے؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کے نشان دوسرے سے مختلف ہیں، جسے فنگر پرنٹس کہا جاتا ہے؟ اور جن باتوں کو آج سائنس پروف کر رہی ہے اور جس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہی ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور کیسے اطلاع دیتا ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب میں فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَن نَّجْمَعُ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ درست بنا دیں گے۔ اگر آپ اس آیت کریمہ میں لفظ بنانا پر غور کریں تو اس سے مراد انگلی کی نوک ہے، یعنی فنگر پرنٹس۔ اور ذرا غور کریں کہ جب دنیا میں کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، اس وقت قرآن یہ بتا رہا ہے اور فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور تمہاری پہچان تک تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ اور آپ ایک بات سن کے حیران ہوں گے کہ انسان کے جو فنگر پرنٹس ہیں یہ ہیومن ایمبریونک ڈیولپمنٹ پروسیس کے دوران ہی بننا شروع ہوتے ہیں، یعنی انسان کے رحم مادر میں ہی 10ویں ہفتے کے دوران یہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کی انگلی کٹ جاتی ہے یا جل جاتی ہے تو آپ کے فنگر پرنٹس وہی دوبارہ واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ڈی این اے وہی کوڈ جنریٹ کرتا ہے جو اس میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اور یہ ہے وہ بایولوجیکل میریکل جسے سائنس آج سمجھ رہی ہے اور انڈرسٹوڈ کر رہی ہے۔ اگر قرآن مجید اس کے بارے میں اس وقت اطلاع دے رہا تھا جب نہ کوئی ماڈرن سائنس تھی، نہ کوئی مائکروسکوپ تھا اور نہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی تھی۔ اور یاد رکھیں کہ جو ڈی این اے انسان میں موجود ہے وہ بلو پرنٹس کی طرح کام کرتا ہے، یعنی ہمارے فنگر پرنٹس کی شیپ، اس کا سٹائل، اس کا سٹرکچر سب اسی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک ایسا کوڈنگ لینگویج رکھا ہے جو مرنے کے بعد بھی محفوظ رکھتا ہے اور دوبارہ انسان کی باڈی کو ری جنریٹ کروانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اور یہی وہ کوڈنگ ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن استعمال کرے گا اور کہے گا کہ اٹھو، ہم نے تمہیں ویسا ہی بنا دیا ہے جیسے تم پہلے تھے، تمہاری پہچان ہم نے واپس کر دی ہے۔ اور یہ وہ فنگر پرنٹس ہیں جن کو 1880 میں پہلی بار فنگر پرنٹس کو کرمنل انویسٹیگیشن میں استعمال کیا گیا اور 1901 میں پہلی بار انگلینڈ میں فنگر پرنٹ ریکارڈ سسٹم شروع ہوا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو بارڈر سیکیورٹی، بینک سسٹم اور بائیو میٹرک ویریفیکیشن سسٹم سب اسی پہ چل رہے ہیں۔ اور قرآن مجید نے اس کے متعلق اس وقت بتایا جب دنیا اس علم سے خالی تھی۔ جب آپ اگلی دفعہ اپنا فنگر پرنٹ موبائل کا اس انگلی سے کھولیں یا آپ اے ٹی ایم پہ اس فنگر پرنٹ کو یوز کریں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو فنگر پرنٹ ہے یہ صرف آپ کا ہے، آپ کے علاوہ کسی دوسرے کا یہ فنگر پرنٹ نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کو بھی نہ بھولیے گا کہ قیامت کے روز یہی وہ نشان ہوگا جو آپ کی شناخت کا ذریعہ ہوگا۔ تو پھر ایک بات سوچئے کہ کیا یہ صرف سائنس ہے جو ہمیں اطلاع دے رہی ہے، یا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور اس کی قدرت ہے کہ ہمیں وہ ان باتوں کی اطلاع دے رہی ہے جو آج سے پہلے لوگ نہ جانتے تھے، نہ ان کو علم تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز موجود ہو سکتی۔ اور یہ وہ قرآن ہے جو سچ ہے، جو وحی الہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کتنی انفارمیٹیو لگی اور آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا رائے رکھتے ہیں۔ والسلام۔